اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، پچھلے دنوں مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب اس کی وفات پہ طارق جمیل صاحب نے ایک قرآن خوانی رکھی۔ کل خوانی نہیں کہتے ہیں، قرآن خوانی کہتے ہیں۔ اس کی وضاحت بھی ہم آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں۔ قرآن خوانی رکھی اور قرآن خوانی میں طارق جمیل صاحب نے پھر خطاب فرمایا۔ جب طارق جمیل صاحب نے بذات خود خطاب فرمایا تو ایک جو کلپ بہت وائرل ہوا کہ جس میں طارق جمیل صاحب نے کہا کہ پشاور کے ایک مولوی صاحب تھے اور اس نے مجھے فون کر کے مجھے بتایا کہ میں روزانہ کی بنیاد پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام کا اکثر دیدار ہوتا رہتا ہے، ایک مرتبہ مجھے نبی علیہ السلام کا دیدار ہوا ہے ابھی، اور میں نے دیکھا کہ آپ کا بیٹا عاصم جمیل نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ خیر، عاصم جمیل نے مجھے پیغام بھیجا کہ آپ میرے ابا جان سے کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہے اور اللہ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ میں یہاں پہ اس حوالے سے میں نے ایک پہلے بھی کلپ ریکارڈ کروایا ہے۔ بہت سارے لوگ اس چیز کے اوپر اعتراض کر رہے تھے، جی مفتی صاحب آپ کس طرح کے مفتی ہیں، آپ مفتی نہیں ہو سکتے، آپ عالم نہیں ہو سکتے، عالم اور مفتی اس طرح کی باتیں نہیں کرتا۔ میں نے کیا بات کی؟ میں نے کہا دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ بندہ روزانہ 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتا ہے، جبکہ 24 گھنٹے کے اندر سیکنڈ بنتے ہیں 86,400 سیکنڈ ہوتے ہیں 24 گھنٹوں میں۔ یعنی اگر کوئی بھی شخص ہر ایک سیکنڈ میں بھی ایک مرتبہ درود پڑھے تو بھی 86,400 مرتبہ ہوگا۔ اور صاف ظاہر ہے اس بندے کی ضروریات بھی ہوتی ہیں، وہ جو ہے نا اس نے کھانا بھی کھانا ہے، اس نے نیند بھی کرنی ہے، اس کو اور بھی کام ہے، اس نے واش روم بھی جانا ہے، اس نے نماز بھی پڑھنی ہے، اس کے اور بھی کئی سارے کام ہو سکتے ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ 1,00,000 مرتبہ 24 گھنٹوں کے اندر درود شریف پڑھ لے؟ بہت سارے جو بلائنڈ فالوور تھے طارق جمیل کے، انہوں نے برا بلا کہنا شروع کر دیا، تنقید کرنا شروع کر دی، جی آپ لوگوں کی وجہ سے گمراہ ہیں، دین کا یہ نقصان ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں، میں یہاں پہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ تو مجھے انجینئر محمد علی مرزا کا فالوور بتا رہے تھے، بھئی میں مفتی ہوں، ٹھیک ہے، اور انجینئر جو ہے ایک جاہل شخص ہے، انجینئر ایک جاہل شخص ہے اور میں مفتی ہوں، ٹھیک ہے۔ میں آپ اگر صرف اندھا دھند، میں یہ کہتا ہوں اگر آپ تھوڑی سی آنکھیں کھول لیں، شرم حیا والی تھوڑی سی آنکھیں کھول لیں اور آپ دیکھیں کہ میرے کتنے سارے ایسے بیانات، یعنی تقریباً ایسے سمجھ لیں کہ 20% میرے جو بیانات ہیں انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف ہیں، 20% جو انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہیں۔ تو اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص مجھے مرزا انجینئر سے کہتا ہے کہ مطلب کیا یہ بزرگوں کو نہیں مانتے یا دین کو نہیں مانتے وغیرہ وغیرہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو جاہل لوگ ہوتے ہیں یا تو پھر اس طرح کی جہالت پہ کھڑے رہتے ہیں کہ کہانیاں سنائی جاؤ اور ہم ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا ہے؟ کہانیاں سنائی جاؤ، ہم ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، طارق جمیل بیبا بندہ ہے، طارق جمیل کو اتنا نہیں پتا کہ 1,00,000 میں درود پڑھا جا سکتا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ نہیں پڑھا جا سکتا؟ کچھ کریں جی، اللہ والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ واہ بھی، اللہ والے کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ یہ اختیار جو آپ کو اللہ نے دیا، ان کو بھی وہی اختیار دیا ہے، ان کے پاس بھی وہی طاقت ہے جو تمہارے پاس ہے۔ تم پڑھ کے دکھا دو، ان سے کہو کہ وہ ہمارے سامنے پڑھ کے دکھا دیں۔ اچھا، ہماری قوم کی جہالت یہ ہے، یا تو اس طرح کی طارق جمیل جیسی جاہلوں والی کہانیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ کہتے ہیں، اور جب ان کے ہتھے انجینئر محمد علی مرزا کا کوئی کلپ یا ویڈیو بیان لگ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ ان مولویوں نے تو ہمیں گمراہ کیا ہوا تھا، ایسی کہانیاں سنائی ہوئی تھیں، ایک کہانیاں کروا دینے۔ اور بیبے بندے، میں یہ پہلے کہہ چکا ہوں، ابھی بھی کہتا ہوں، طارق جمیل بیبا ہے، یہ اس کے سامنے بیٹھنے والے جو ہزاروں لوگ تھے جو سبحان اللہ کہہ رہے تھے، وہ بیبے ہیں۔ نہ سنانے والے کو شرم آ رہی ہے اور نہ سننے والوں کو شرم آ رہی ہے۔ سنانے والا ڈھیٹ ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔
سننے والے ڈھیٹ ہیں اور وہ اس کا دفاع کر رہے ہیں اور واہ واہ سبحان اللہ ایمان تازہ کر رہے ہیں. تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک خواب کی کہانی سے کسی کو جنت میں پہنچا دیتا ہے؟ اتنی باری درود پڑھ لیا، خواب دیکھ لیا، فلانا جنت پہنچا کھڑا ہے. دین کے علم کی ضرورت ہے. طارق جمیل جیسے جاہلوں کو سننے والے ذرا مخاطب ہو میری طرف. پہلے کیا ہوتا ہے، یہ جاہل لوگ طارق جمیل جیسی کہانیاں سنتے ہیں. ایک کہانیاں سن کے نا جنہوں انجینئر محمد علی مرزا کا کلپ سامنے آتا ہے، انہیں بھی عقل جاتے آ جاتی ہے. عقل جگہ پہ نہیں آتی، بلکہ میں یہ کہوں کہ پھر انہوں نے دماغ نا شوق لگ جاتا ہے. وہ یار ایک ہی ہو گیا، یہ تو اسی کہانیاں سنتے رہے ہوں تک. اور پھر انجینئر محمد علی مرزا کے پیچھے ٹر گئے. ہاں جی تسی آ جاؤ جی، تسی حق کو مولویاں سانو گمراہ کرتا. کچھ شرم کرو. میں یہاں پہ یہ کہنا کچھ شرم کرو. علماء کیا ہوا ہے؟ کون عالم ہوتا ہے، کون مفتی ہوتا ہے؟ کیا تمہیں پتا ہے؟ ایسی کہانی بازوں کے پیچھے چل چل کے پھر انجینئر مرزا کے پیچھے چل. اب یہ کہانی باز جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں تو انجینئر محمد علی مرزا جاہل شخص جو ہے جھوٹی کہانیوں کے آسرے میں اصل جو دین ہے اس کو چھپاتا ہے، اصل دین کا بھی رد کرتا ہے. جی کہانیاں پیچھے لایا ہوا ہے. اب بہت سارے انجینئر محمد علی مرزا کے فالوور ہیں جو میرے بیان کے پیچھے او کہانیاں سنا دیو، تسی کہانیاں سنا دیو، فلانا بابا کیتے، فلانی دربار کیتے. میں کیا میرے نال گل کرو، تسی لے آؤ. اگر میں نے کوئی اس طرح کا کوئی بیان دیا ہے اعتراض کر کے دکھاؤ، جرت کرو نا. یہ 600 سے زیادہ میرے بیانات پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر. لے آؤ، ایک غلطی نکال کے لے آؤ جو آپ کو اعتراض ہے، وہ مسئلہ جواب دینے کے لیے تیار بیٹھا ہو. تو کیا ہوتا ہے، یہ بے شرم لوگ پہلے طارق جمیل جیسے کہانی باز، ثاقب رضا مصطفی جیسے کہانی باز، اسی طریقے سے اور جتنے بھی کئی سارے ملا کہانی باز ہیں، ان سب کہانی بازوں کی کہانیوں میں لٹتے رہتے ہیں، لڈیاں ڈالتے رہتے ہیں، خوش ہوتے رہتے ہیں، ایمان تازہ کرتے رہتے ہیں. بعد میں مرزا انجینئر کا کلپ سامنے آتا ہے، اس کی بات حق بات تو یہی ہے بھائی. مولویوں تو ہمیں مولوی تو سنی تسی کدوں مولوی نو، مولوی کو سنا ہی کب ہے تم لوگوں نے؟ علماء جانتے کب ہو؟ تمہیں کیا پتا ہے کہ عالم کون ہوتا ہے؟ تمہارے نزدیک عالم کا معیار یہی ہے، جو سب سے زیادہ مشہور ہوگا وہ سب سے بڑا عالم ہوگا. یعنی یہ معیار بنا لیا، جو سب سے زیادہ مشہور ہے، جس کو سب سے زیادہ لوگ سنتے ہیں وہ سب سے بڑا عالم ہے. ایسی میں کہتا ہوں ایسی بے شرمی اور ایسی جہالت ہماری قوم میں پائی جاتی ہے. پہلے کہانی بازوں کو سنتے رہے، پھر کیا ہوا، پہلے بھی گمراہی پہ تھے، علماء کے پاس کبھی نہیں آئے، پھر انہوں نے جمپ لگا کے انجینئر کی گود میں جا کے بیٹھ گئے. اب کیا ہے، ایسے لوگ جو ابھی تک کہانیوں میں لگے ہوئے ہیں، جو کہانیوں میں ابھی تک لگے ہوئے ہیں، وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں انجینئر کے ماننے والے ہیں جی، انجینئر کے. اور دوسری طرف یہ بھی ہمیں گالیاں دے رہے ہیں جو کہانیوں والے ہیں، انجینئر کی باتوں میں آ گئے، انجینئر سے متاثر ہیں. اور جو ادھر سے جنہوں نے جمپ لگا کے انجینئر کی گود میں بیٹھے ہو وہ بھی ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، یہ جی کہانی باز ہیں، یہ جی کہانی باز ہیں. تو افسوس ہوتا ہے اس قوم کے اوپر کہ 1,00,000 مرتبہ درود ایک دن میں کیسے ممکن ہے. بڑی کمال والی بات ہو گئی ہے. ایڈا نیک بندہ سی کہ جدوں ہی فوت ہویا فوراً نبی علیہ السلام کا دیدار ہو گیا اور نبی علیہ السلام نے جا کے جنت بہ گیا. اور کچھ تو شرم کرو، اس سے زیادہ اور نیک لوگ نہیں تھے، اور نیک لوگ اس سے زیادہ نہیں تھے. او کہانی سنانے والا انہیں اپنے پتر کو جنت بھیجتا. اچھا بہت سارے لوگ کیا کہہ رہے تھے جی اس کا غم ہے، ٹھیک ہے، اور تم جو ہے نا اس کے بیٹے کو جہنمی. میں نے کب کہا ہے جہنمی اس کا بیٹا؟ جنت اور جنت میں، جہنم یا جنت میں جانے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ جنت اور جہنم میں ڈالنے کا یا کسی کو جنتی یا جہنمی قرار دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ میرے پاس تو نہیں ہے. جائیں آپ کسی بھی مستند عالم، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، اس سے آپ کہیں کہ جی کسی بندے کو اس سے جا کے پوچھیں کسی بندے کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا جا سکتا ہے؟ کسی بندے کو جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے شریعت کے علاوہ؟ یعنی اللہ رسول نے کسی کی پیشین گوئی کی ہے وہ تو علیحدہ بات ہے. آج کے دور میں بندہ یہ کہہ دے پکا جنتی ہے، کسی کے بارے میں کہہ دے جہنمی ہے، کسی کے بارے میں کہہ دے جنت میں چلا گیا ہے، کسی کے بارے میں کہہ دے جہنم میں چلا گیا ہے. کہانیاں سنانا بند کرو، اور آپ لوگ کہانیاں سننا بند کرو. افسوس ہوتا ہے اس طرح کی کہانیوں بازوں پہ. جنت جہنم کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے.
قیامت آئے گی تو پتہ چلے گا بھی کون جنت میں جاتا ہے، اور جنت جہنم میں اس وقت بندہ جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ مریات سیدھا جنت چلا گیا۔ حدیث میں تو آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا کے جنت کا سب سے پہلے دروازہ کھلوائیں گے قیامت میں، جب اپنی امت کی سفارش کریں گے۔ عاصم جمیل صاحب تو پہلے جنت پہنچے ہوئے نے۔ بہرحال میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے ہوش کے نہ کھولیں اور بات کو سمجھا کریں، تنقید کرتے ہوئے پہلے شرم کر لیا کریں اور تھوڑا سا علم سیکھ لیا کریں، کسی عالم سے رابطہ کر لیا کریں۔ یا تو طارق جمیل جیسے جاہل ملتے ہیں، کہانی باز ملتے ہیں، یا انجینئر جیسے اسلام کے دشمن ملتے ہیں، درمیان میں علماء کو رگڑا لگا ہوا ہے سامنے، کہانی باز ہے انہوں نے بھی علماء کو رگڑا لگا ہوا ہے، اور جو یہ اس طرح انجینئر کے جو حال ہے، جو فتنہ پرور لوگ ہیں، انہوں نے بھی علماء کو رگڑا۔ طارق جمیل کو سے انجینئر کو مسئلہ نہیں ہے، انجینئر سے طارق جمیل کو مسئلہ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ انجینئر کبھی بھی طارق جمیل کے خلاف کو کھول کے بات نہیں کرتا، طارق جمیل انجینئر کے خلاف کبھی کھول کے بات نہیں کرتا۔ ان کو آپس میں کسی سے کوئی مسئلہ نہیں، ان کو علماء سے مسئلہ ہے۔ طارق جمیل کو بھی علماء سے مسئلہ ہے، انجینئر کو بھی علماء سے مسئلہ ہے۔ میں یہاں پہ ایک بات پوچھتا ہوں، آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، علماء ہیں، علماء کو سائڈ پہ کر لیں۔ دنیا دارانہ طبقے میں سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں، جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، محمد شیخ صاحب ہیں، بڑے بڑے میں کہتا ہوں ایسے بہت سارے لوگ ہیں، میں تو نام نہیں جانتا، ایسے کیڑے کی طرح یعنی ایک نکلے ہوئے ہیں، سب دین کا کام کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے نا برادرز، یہ بھی پھیلے ہوئے ہیں، ہر کوئی اپنے طور پہ دین کا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اسلامک اسکالر بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا جو ہے، انجینئر محمد علی مرزا کو کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، علماء سے مسئلہ ہے، کبھی بھی کسی کے اوپر تنقید نہیں کرتا۔ یہ جاوید احمد غامدی کے اوپر گالم گلوچ نہیں کرے گا جیسے علماء کو اس نے شیطان کا وہ فلانا دجال کا پیروکار، گمراہ، دکانیں کھولی ہوئی ہیں۔ جاوید احمد غامدی نے کیا کھولی ہوئی ہے؟ محمد شیخ نے کیا کھولی ہوئی ہے؟ یا جتنے بھی مثال کے طور پہ اپنے آپ کو یہ بتانے والے ہیں، انہوں نے کیا کھولا ہوا ہے؟ ان کے خلاف کیوں نہیں بولتا؟ جتنے اپنے آپ کو یعنی جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے، علماء نہیں ہے، اور وہ دین کی بات کر رہے ہیں، انجینئر کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں، انجینئر کبھی بھی ان کے خلاف کھول کے تنقید نہیں کرتا۔ کن کے خلاف کرتا ہے؟ علماء۔ کیوں؟ مقصد یہی ہے، اسلام کو دبانا۔